نور مقدم کون ہے اور آخر کیوں ظاہر جعفر نے اسے قتل کیا؟ کیا اس قتل کے ڈانڈے اسلام آباد میں رئیس زادوں کی ان پارٹیز تک ملتے ہیں جہاں گھناؤنے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل، پاس ہی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر۔ ناظرین، شوکت مقدم پاکستان نیوی کے سابق آفیسر ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 ملکوں جنوبی کوریا اور قازقستان میں پاکستان کے سفیر رہے۔ ان کی 2 صاحبزادیاں اور 1 بیٹا ہے۔ دوسری بیٹی کا نام نور مقدم تھا۔ نور 20 جولائی کی شام ہولناک طریقے سے قتل ہو گئی اور اس قتل نے پورے اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ کئی دن سے دہشت زدہ ہیں۔ نور کے ساتھ کیا ہوا؟ اس طرف آنے سے پہلے آپ سے ایک دوسری فیملی کا تعارف بھی کرواتے چلیں۔ پاکستان میں جعفر برادرز کے نام سے ایک بڑا بزنس گروپ ہے۔ یہ گروپ کھربوں روپے کے مختلف کاروبار کرتے ہیں۔ جعفر برادرز کے ایک بھائی عبدالقادر جعفر لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ذاکر جعفر بھی ارب پتی ہیں۔ ذاکر جعفر کا بزنس برطانیہ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں رہتے ہیں لیکن امراک کی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک گھر اسلام آباد کے پوش ایریا F74 میں بنا رکھا ہے اور فیملی کراچی اور اسلام آباد دونوں جگہوں پر رہتی ہے۔ ذاکر جعفر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں اور بیگم عصمت کا تعلق آدم جی فیملی سے ہے۔ ذاکر جعفر کے بڑے بیٹے کا نام ظاہر ذاکر جعفر ہے۔ یہ عرف عام میں ظاہر جعفر کہلاتا ہے۔ امریکہ میں پیدا ہوا، نیو جرسی میں پڑھتا رہا، لندن میں بھی زیر تعلیم رہا اور یہ آج کل پاکستان میں رہتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں پاگل پن کی 9 وجوہات ہوتی ہیں، جن میں پہلی 3 وجوہات دولت اور دولت ہیں۔ ظاہر جعفر سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، لہٰذا اس میں وہ ساری خرابیاں موجود ہیں جو عموماً دولت مندوں میں ہوتی ہیں: تکبر، بدتمیزی، ظلم اور نشہ۔ ایسے نوجوانوں کو پائلٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بگڑے رئیس زادے اپنے والدین کی دولت اڑاتے ہیں، لہٰذا یہ پائلٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر جعفر بھی پائلٹ تھا، یہ بھی دن رات والدین کی دولت اڑاتا تھا۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر دوست تھے، یہ لیونگ ریلیشن شپ میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے اور کھاتے پیتے رہتے تھے، خاندان بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ 19 جولائی کو عید سے پہلے نور مقدم اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ والدین نے تلاش کیا، وہ نہ ملی، فون بھی بند آ رہا تھا۔ شوکت مقدم نے ظاہر جعفر سے رابطہ کیا۔ ظاہر جعفر نے جواب دیا، میں کراچی میں ہوں، میں نے پتہ کیا لیکن نور ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ والدین نے تشویش کے ساتھ عالم میں ہر طرف فون کرنا شروع کر دیے۔ اس دوران نور کا فون آن ہوا، اس نے والدہ کو بتایا، میں دوستوں کے ساتھ لاہور آئی ہوں، کل پرسوں تک آ جاؤں گی۔ والدہ مطمئن ہو گئی۔ 20 جولائی کو کہانی کھلی، وہ لاہور نہیں تھی، وہ ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے گھر میں تھی اور ذاکر جعفر نے شوکت مقدم کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ 20 جولائی 4 بجے نور اور ظاہر کا جھگڑا ہوا اور ظاہر نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ نور نے جان بچانے کے لیے روشن دان کھول کر پہلی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ وہ گرل کے ساتھ بھی ٹکرائی اور فرش پر گرنے سے زخمی بھی ہو گئی۔ گھر پر اس وقت 2 ملازم تھے، جمیل احمد اور محمد افتخار۔ ان میں سے ایک خانسامہ تھا اور دوسرا چوکیدار۔ یہ جوان لوگ ہیں۔ نور ان کے سامنے فرش پر گری اور گھسٹ کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چوکیدار کی منتیں کر رہی تھی، تم گیٹ کھول دو، ظاہر مجھے مار دے گا، لیکن وہ پتھر بن کر کھڑا رہا۔ ظاہر جعفر تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آیا اور نور کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ اوپر لے گیا۔ وہ اس کا سر سیڑھیوں پر بھی مارتا رہا۔ یہ دن 4:30 بجے کا واقعہ ہے۔ ملازمین نے فون کر کے ظاہر کے والد ذاکر جعفر کو بتا دیا لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ ظاہر نے اس کے بعد نور کو بالائی منزل پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے جسم میں 4 جگہ چاقو مارا۔ وہ اس کی منتیں کرتی رہی لیکن وہ اس کے جسم پر چاقو سے گھاؤ لگاتا رہا۔
نور نے اپنے فون سے ویڈیو کال کی کوشش بھی کی اور شور بھی کیا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ ظاہر نے اس دوران اپنے والد کو فون کر کے بتایا، نور میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی، میں اسے قتل کر رہا ہوں۔ والد نے اس بات کو بھی سیریس نہیں لیا۔ ملازمین نے اس دوران ایک بار پھر والد کو بتایا، کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ والد نے چوکی دار سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں۔ ناظرین، ہم کہانی کو یہاں روک کر تھراپی سینٹر کی طرف آتے ہیں۔ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں دو بھائیوں دلیپ کمار اور وامک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے اعلیٰ طبقے کے بچوں کے لیے نفسیاتی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رکھا ہے۔ یہ سینٹر پارٹیوں کے دوران امراض کے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ ذاکر جعفر نے وامک ریاض کو فون کیا اور بڑے عام سے لہجے میں کہا، وامک میرے گھر میں کسی کو بھجوا دو، وہاں ظاہر کسی لڑکی کے ساتھ سولیسائڈ کر رہا ہے۔ اعلیٰ طبقے کی انگریزی میں غیر قانونی، غیر اخلاقی جنسی تعلق کو کہتے ہیں۔ والد کا لہجہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال تھراپی سینٹر نے اپنی ٹیم بھجوا دی۔ اس دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑے تھے اور ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا، اس نے انکار کر دیا۔ ٹیم لیڈر امجد سیڑھی لگا کر اوپر گیا، اس نے کھڑکی توڑی اور اندر کی صورتحال دیکھ کر واپس آ گیا۔ پورے کمرے میں خون تھا، جبکہ نور کا سر جسم سے دور پڑا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی، فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا۔ گولی چلائی، لیکن گولی پستول میں پھنس گئی۔ اس نے اس کے بعد امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو امجد کے جگر میں لگ گیا، لیکن وہ بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس نے اسے ظاہر کو باندھ دیا۔ ہمسائے یہ افراتفری دیکھتے رہے۔ ایک ہمسائے نے پولیس بلائی، پولیس بھی اندر داخل ہو کر آ گئی۔ پولیس نے ظاہر جعفر کو گرفتار کر لیا۔ شوکت مقدم کو بھی ثانیہ کی اطلاع دے دی گئی۔ ظاہر کا والد کراچی سے واپس آ گیا اور آ کر پولیس پر چڑھائی کر دی۔ اس کا بار بار کہنا تھا، آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پولیس نے اسے سمجھایا، لیکن دولت میں اگر تکبر نہ ہو تو پھر دولت نہیں ہوتی۔ ذاکر جعفر نے وکلا کی لائن بھی لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن ناظرین، یہاں پولیس کی تعریف نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی۔ بالخصوص DIG افضال احمد کوثر قابل تعریف ہیں۔ یہ شخص دباؤ میں نہیں آیا۔ اس نے تفتیش کرائی کہ جب یہ ثابت ہو گیا اگر ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لے لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتی تھی، تو اس نے ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا اور ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا، جو اگر اس وقت ذرا سی کوششیں کر لیتے تو پولیس کو اطلاع کر دیتے یا کسی ہمسائے کو بلا لیتے تو بھی نور بچ سکتی تھی۔ ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی نے گرفتاری سے بچنے کی ساری کوششیں کی۔ ریمانڈ کے وقت بھی وکلا کی لائن لگا دی گئی، لیکن بہرحال پولیس کی استقامت کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو گئی اور اب قاتل ظاہر جعفر، اس کے والدین اور ملازمین سب حوالات میں ہیں۔ جعفر فیملی اب قاتل ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے اسے نفسیاتی مریض اور نشائی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ یہ امریکہ میں بھی جیل میں رہا اور اسے لندن میں بھی وائلنس کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جعفر اور عصمت آدم جی کو جب نور کے قاتل کا علم ہو گیا تو انہوں نے تھراپی سینٹر کے ساتھ مل کر ظاہر جعفر کو نفسیاتی جرم بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ پولیس گیٹ پھلانگ کر اندر گئی تھی۔ پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تو وہ اس وقت بھی ہوش و حواس، یہ آج بھی مکمل سینس میں ہے۔ آپ اس کی چالاکی دیکھیں، یہ پولیس کے ہر سوال پر ایک ہی جواب دیتا ہے، میں امریکہ کا شہری ہوں، مجھ پر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا اور آپ مجھ سے میرے وکیل کے ذریعے سوال کریں۔ یہ پولیس کو بیان نہیں دے رہا۔ والدین نے بھی اس کے دماغی توازن کی خرابی کی رپورٹس بنوانا شروع کر دی تھی۔ ناظرین، نور مقدم کیس، افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ اور عثمان مرزا کیس،
सड़ते हुए जोहड़ का सिर्फ एक झोंका है। इस्लामाबाद में ऐसे सैकड़ों हजारों वाकयात हो चुके हैं और रोज बरोज होते जा रहे हैं। शहर पार्टियों, नशाइयों और अमराह के बच्चों की वाहियात हरकत का सर्कस बन चुका है। आप रात के वक्त सड़क पर नहीं निकल सकते क्योंकि नशे में धुत लोग आपको कुचल जाएंगे और उनके वालिदैन बड़े आराम से मेरे बच्चे सॉलिसाइड कर रहे थे कहेंगे और बच्चे अगली फ्लाइट पकड़कर बाहर चले जाएंगे। यह है इस्लामाबाद शहर के नाम पर जंगल।